آج ہم ہاروت اور ماروت کا واقعہ پڑھیں گے جس کا قرآن مجید میں ذکر ہوا ہے اور جس سے کئی عبرتیں اور حکمتیں ملتی ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں پڑا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا، وہ بھی سکھاتے تھے، اور وہ دونوں کسی کو بھی جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں ہم تو محض آزمائش ہیں، پس تو کفر نہ کر۔ پھر بھی لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اس سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے اذن سے، اور وہ ایسی چیز سیکھتے ہیں جو ان کے لیے نقصان دہ ہے اور فائدہ مند نہیں، اور یقیناً وہ جانتے تھے کہ جو اسے خریدے گا یعنی جادو کو اپنائے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور بہت ہی بری چیز تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالیں، کاش وہ علم رکھتے۔ واقعے کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ہاروت اور ماروت اللہ تعالیٰ کے دو فرشتے تھے جنہیں بابل موجودہ عراق کا ایک علاقہ وہاں پر آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس وقت انسان جادو میں مبتلا ہو رہے تھے، اور بعض لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام پر جھوٹا بہتان لگاتے تھے کہ وہ جادو کے ذریعے حکومت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کو جادو کی حقیقت سکھا کر زمین پر اتارا تاکہ وہ لوگوں کو واضح طور پر بتائیں کہ یہ صرف ایک آزمائش ہے، اور جو سیکھے گا وہ کفر کے قریب ہو جائے گا۔ وہ ہر شخص کو سکھانے سے پہلے خبردار کرتے، ہم تمہیں آزمائش کے لیے سکھا رہے ہیں، کفر نہ کرو۔ مگر کچھ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے گئے اور انہوں نے اس علم کو غلط استعمال کرنا شروع کر دیا، جیسے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا، نقصان پہنچانا یا بدنیتی سے کسی پر جادو کرنا۔ ہاروت و ماروت کے بارے میں کچھ من گھڑت قصے مشہور ہیں، جیسے کہ ہاروت و ماروت نے بت کو سجدہ کیا، شراب پی، یا نعوذ باللہ کوئی اور غلط کام کیا۔ ہاروت و ماروت چونکہ فرشتے تھے، اور قرآن پاک کی سورہ تحریم میں اللہ پاک نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ چنانچہ اس طرح کے تمام قصے من گھڑت ہیں، قرآن اور حدیث میں ایسا کوئی قصہ بیان نہیں کیا گیا، بلکہ یہ قصہ یہودی روایات اور یہودی کتابوں میں ملتا ہے۔ درس ہدایت: آزمائش میں انسان کی نیت، ارادہ اور پرہیزگاری کا کڑا امتحان ہوتا ہے۔ فرشتے بھی اللہ کے حکم سے زمین پر آزمائش کے لیے بھیجے جا سکتے ہیں۔ جادو ایک حقیقی فتنے کی شکل میں موجود ہے، مگر اس کا سیکھنا اور استعمال کرنا اسلام میں حرام اور کفر کے زمرے میں آتا ہے۔